اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے چراغ حسن اسرد کا لکھا ہوا شخصی خاکہ جو شاعر مشرق علامہ اقبال کے حوالے سے تھا، اس کا ایک خلاصہ اور مصنف کا ایک مختصر سا تعارفی جائزہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اپنی سلیبس میں شامل کتاب میں جو مضمون ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں دی گئی مشق ہے اس کے سوالات کو حل کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے عزیز طلباء و طالبات کہ آپ اپنی شامل نصاب کتاب کا صفحہ نمبر 134 جو ہے وہ کھول کے اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ مصنف اس مضمون میں آغاز کرتے ہوئے اپنی بات کا بیان کرتا ہے کہ لکشمی چوک جو کہ لاہور کی ایک معروف چوک ہے، اس کے میکلوڈ روڈ پر جو کہ جی پی او سے آگے ایک معروف سڑک ہے، سلوہ کے قریب ایک دو مکانات چھوڑ کر علامہ اقبال کی کوٹھی موجود تھی۔ مصنف کا ان سے پہلا تعارف یا پہلی ملاقات 1930 میں اسی مقام پر سالک صاحب کے ساتھ ہوئی، جب وہ ان کے ساتھ علامہ اقبال سے ملنے کے لیے گیا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جب انہیں علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی سعادت حاصل ہوئی، اور وہ گھر میں داخل ہوا تو بے اختیار خود بخود اس کے قدم جو ہیں وہ رکتے ہوئے محسوس ہوئے اور اس کی نظر علامہ اقبال پر پڑی۔ کوٹھی کا صحن کشادہ یعنی کھلا وسیع تھا۔ کوٹھی کے اندر شاگرد پیشہ یعنی ملازم یا نوکر ان کے مکانات موجود تھے۔ کوٹھی کی حالت یہ تھی کہ دیواریں سلی ہوئی یعنی نمی جن میں تھی، گیلا پن جن کے اندر موجود تھا، اور منڈیر کی اینٹیں جو ہیں وہ لکھتا ہے کہ سرکی ہوئی تھی، اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی۔ خدشہ یا اندیشہ اس بات کا تھا، ڈر یا خوف اس بات کا تھا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائیں۔ یہاں پر مصنف یہ بھی بیان کرتا ہے، یہ بھی لکھتا ہے کہ ان کا مکان کا جو نقشہ ہے میر کا مکان نہ صحیح، یعنی میر تقی میر کا جو مکان تھا دلی کے اندر، اس کی حالت بھی کوئی اچھی نہ تھی، وہ خستہ حال تھا۔ یہاں اس کی مثال دیتے ہوئے، اس کی تشبیہ یہاں پہ استعمال کرتے ہوئے مصنف چراغ حسن اسرد نے علامہ اقبال کے اس مکان کا بھی نقشہ بیان کیا ہے۔ اس سے آگے وہ چل کے یہ لکھتا ہے کہ بہرحال غالب کے بلی مارا والے مکان سے ملتا جلتا نقشہ ضرور تھا۔ بلی کہتے ہیں مچھلی، بلی ماروں کا جو محلہ ہے وہ مچھیروں کا محلہ، مچھلی کا شکار کر کے اپنی روزی روٹی کمانے والوں کا محلہ تھا، جہاں پہ اپنے عہد کے اور اس زمانے میں بھی ان کی
اہمیت، ان کی شہرت اردو ادب میں کسی سے کم نہیں۔ اللہ غالب کی بات کر رہا ہے مصنف کہ غالب کے مکان کا جو نقشہ تھا، یعنی جو خستگی تھی، جو خستہ حالی تھی، جو اس میں ویرانی سی تھی، ویرانی تو یہاں نہیں کہہ سکتے، خستہ حالی یعنی پرانا پن تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اس سے ملتا جلتا جو ہے علامہ اقبال کے اس گھر کا بھی نقشہ تھا۔ آگے چل کر وہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ علامہ اقبال سے ملنے کے لیے گیا تو کوٹھی کے صحن میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ علامہ اقبال ململ کا کرتا پہنے ہوئے تھے اور تہمت تہ باندھی ہوئی تھی۔ علامہ اقبال حقہ پی رہے تھے، سرخ و سفید رنگت تھی۔ اس سے آگے جو صفحہ نمبر 135 پر وہ بیان کرتا ہے، ان دنوں نمک کی سیتا گری۔ سیتا گری سے مراد ہے حکومت کے خلاف پرامن تحریک، سچائی اور اخلاص کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے۔ اس سے یہاں پہ یہ وضاحت کر دینا عزیز طلباء و طالبات ضروری سمجھتا ہوں کہ انگریز حکومت نے نمک کے حوالے سے ایک قانون پاس کیا تھا اور جس کو گاندھی نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف ایک تحریک چلائی۔ یہ اسی تحریک کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جملہ جو یہ اشارہ تلمیحاً بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو سند تلمی ہے اس کا تذکرہ ہے کہ یعنی تلمی ایسی سند جس کے اندر کسی بھی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو، قرآن و حدیث کا کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہو، اس کی نشاندہی کی گئی ہو، یا کسی تاریخی حوالے کا بیان موجود ہو۔ یہاں پہ کیونکہ ہندوستان کے میں چلنے والی اس نمک کے خلاف ایک پرامن تحریک کا حوالہ ہے، تو یہ جملہ جو ہے وہ تلمیحاً جملہ کہلا سکتا ہے۔ ڈانڈی مارچ سے مراد یہ ہے کہ اس پرامن تحریک میں حصہ لینے والے افراد ڈنڈے لے کے شریک ہوتے تھے، اسی لیے اس کو ڈانڈی مارچ کہا جاتا ہے۔ آگے چل کے مصنف اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کھدر کا لباس نہیں پہنا تھا، تو کھدر کا خاص موسم تھا۔ کھدر جو ہے ایک خاص قسم کا کھردرا سا گرم لباس ہوتا ہے جو کہ کھڈی پر تیار کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پہ وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ علامہ اقبال کی طبیعت میں ایک ظرافت کا عنصر بھی پایا جاتا تھا۔ ظرافت کے معنی ہوتے ہیں ہنسی مذاق، شوخی۔ اب یہاں پہ مصنف اسی کے صفحہ نمبر 135 کے دوسرے پیراگراف میں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ یعنی علامہ اقبال کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی بات ہو، بیچ میں کوئی نہ کوئی چٹکلا یعنی لطیفہ یا مذاق جو ہے وہ اس میں شامل کر دیتے تھے، اور خشک سے خشک مضمون کو بھی جو ہے وہ سننے والے کے لیے بوجھ نہیں بننے دیتے تھے۔ اس سے آگے جو صفحہ نمبر 135 کے جو بلو پیراگراف ہے آپ کا، اس سے اوپر جو ہے مصنف یہ بات بیان کرتا ہے، لکھتا ہے کہ وہ سالک صاحب اور حکیم فقیر محمد چشتی کے ہاں بھی جایا کرتا تھا اور علامہ اقبال سے ملنے کا بھی کوئی موقع ضرور نکال لیتا تھا۔ یہاں پہ اس بات کا بھی تذکرہ اس نے جیسے ظرافت کا پہلے
اس صفحے کے جو نیلا پیراگراف ہے، بلو پیراگراف ہے، اس میں علامہ اقبال کی حصے ظرافت کا ذکر کرتے ہوئے چند ایک مثالیں اس نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ان مثالوں میں مصنف اس بات کا بیان کرتا ہے کہ ان کے ایک بے تکلف دوست تھے شہاب الدین، جن کی رنگت سیاہ تھی۔ اکثر اوقات وہ علامہ اقبال کی پھپتی یعنی مذاق کرنا، ہنسی اڑانا اس کا نشانہ بنتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیان کرتا ہے کہ وہ یعنی شہاب الدین سیاہ لباس پہن کر آئے اور علامہ اقبال نے انہیں دیکھتے ہی کہا، لگتا ہے آج آپ کپڑے پہننا بھول گئے ہیں۔ یہاں پہ بلو پیراگراف کے اندر مصنف اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ دوسرے دن، 7ویں دن، 8ویں دن علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے، محفل جمی بھی ہوتی، اور اس میں سیاست، مذہب، شاعری سبھی پر گفتگو ہوتی تھی، بحثیں ہوتی تھی۔ ان محفلوں میں وہ اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ زیادہ تر علامہ اقبال ہی گفتگو کرتے تھے۔ یہاں پہ اس نے عزیز طلباء و طالبات اس بات کی بھی وضاحت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ علامہ اقبال کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے یا کسی کی بات کو کاٹ کر اپنی گفتگو شروع کر دیتے تھے، بلکہ اس کے کہنے کا مقصد، اس کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر موضوع پر علامہ اقبال کے پاس اتنی معلومات اور دلائل ہوتے کہ سننے والا دوسرا جو وہاں پہ موجود ہوتا، وہ چند جملے کہنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا کہ علامہ اقبال بیان کرتے چلے جائیں اور وہ سنتا چلا جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ صفحہ نمبر 136 پر آئیے تو وہ اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ علامہ اقبال کے گھر کے باہر کوئی دربان نہیں تھا، کوئی حاجب نہیں تھا، یعنی محافظ اور چوکیدار نہیں تھا۔ ہر کوئی بلا خوف و خطر، بغیر روک ٹوک کے علامہ اقبال سے مل سکتا تھا۔ اسے علامہ اقبال سے ملنے کے لیے اپنا تعارفی کارڈ بھیجنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد وہ اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص محفل میں آیا اور اس کی کچھ عجیب سی حالت تھی، اور وہ اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کر دیتا۔ حاجت یعنی اپنی خواہش، اپنی ضرورت وہ بیان کر دیتا۔ یہاں پہ علامہ اقبال کے چند دوستوں کا بھی تذکرہ کیونکہ اس مضمون کے اندر ہے۔ یہاں پہ مصنف نے ڈاکٹر محمد دین تاثیر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ایک مرتبہ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر تھا اور بھی لوگ موجود تھے۔ اتنے میں ایک شخص محفل میں حاضر ہوا، اس کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی۔ علامہ اقبال نے اس سے معلوم کیا کہ بتاؤ تمہیں کیسے آنا ہوا، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور علامہ اقبال نے اپنے نوکر کو، علی بخش کو کہا کہ اسے کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے کھانا کھانے کی طلب نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بہرحال علامہ اقبال نے اسے
भिजवा दिया और वो चुपचाप वहीं बैठा रहा। रात अच्छी खासी हो चुकी थी। अल्लामा इकबाल ने अपने नौकर अली बख्श से कहा कि इसकी चारपाई अपनी चारपाई के साथ ही डाल लो और इसके सोने का इंतज़ाम करो। सुबह सवेरे ही उठकर कहीं चला गया। मुसन्निफ इस बात का भी इजहार करता है कि अल्लामा इकबाल ने सारी ज़िंदगी जो है वो सादा ज़िंदगी बसर की है। अल्लामा इकबाल आम तौर पर सादा लिबास पहनते थे। उसके जिक्र करते हुए वो कहता है कि अलबत्ता जब कभी वो घर से बाहर जाते तो पेंट कोट भी पहन लिया करते थे। कभी कभार फराक कोट, ये अंग्रेजी नुमा एक लंबा सा कोट होता है, उसका तस्करा किया उसने। शलवार और तुर्की टोपी भी पहनी होती थी। पेज सफ़ा नंबर 138 पे आइए तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल के खाने पीने की मामूलात का तस्करा उसने किया है। केवल मुसन्निफ अजीज़ तलबा व तालिबात ये लिखता है कि अल्लामा इकबाल के दस्तरखान पर 2 से 3 सालन ज़रूर हुआ करते थे। सर्दी के मौसम में उन्हें शबजब और गोश्त का एक सालन है जो रात भर हल्की आंच पर पकाया जाता है, वो उन्हें बहुत मरगूब था, बहुत पसंदीदा था। इसके साथ साथ पुलाव और कबाब भी उन्हें बेहद पसंद था। फलों के हवाले से मुसन्निफ इस बात का जिक्र करता है कि अल्लामा इकबाल को आम बहुत पसंद था। मुसन्निफ आगे चलकर ये बयान करता है कि अल्लामा इकबाल आम तौर पर पंजाबी बोलते थे और कभी कभार वो अंग्रेजी में भी बोलना शुरू कर देते थे। लेकिन अक्सर जो बातचीत अपने घर में वो करते, अपने मिलने जुलने वालों से करते, तो उसका तस्करा करते हुए मुसन्निफ ने इस बात का बयान किया है, इस बात को लिखा है कि वो पंजाबी ज़ुबान में ही गुफ्तगू करते और बोलते। यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात जो पेज नंबर 138 है, इसका जो नीला पैराग्राफ है, इसमें यूपी उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का एक शहर है, उसके चंद शोरा अल्लामा इकबाल से मिलने के लिए आए। वहाँ के शोरा का ये मामूल था कि वो अपनी शायरी दूसरों की शायरी सुनते और अपनी सुनाते थे और दाद तलब निगाहों से दूसरों की तरफ मुतवज्जे होते थे, दूसरों को देखते थे, यानी दाद चाहते थे। वो अल्लामा इकबाल की खिदमत में आए, उन्होंने चंद एक अशार अपने सुनाए। अल्लामा इकबाल ने उनके अशार सुने, लेकिन जवाबन अपनी शायरी नहीं सुनाई, अपने ख्यालात का इजहार न किया। वो इस बात से उकता गए कि कोई कब तक अपना कलाम सुनाता, ये कैसे शायर हैं कि अपना कलाम नहीं सुनाते। यहाँ पे अल्लामा इकबाल से मिल चुके थे। इस्तेजाब के मानी होते हैं आपके हैरानी और ताज्जुब की। अच्छा, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप इसी के पे सफ़ा नंबर 139 पर तशरीफ़ लाइए और देखिए। सफ़ा नंबर 139 को ज़रा अपने सामने रखिए। इसमें अल्लामा इकबाल ने कभी कभार उस मुसन्निफ ने लिखा कि मुशायरों में भी शरीक हो जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन इज्तिमाआत से उन्हें नफ़रत हो गई। एक मरतबा मुशायरों का जिक्र आ गया तो अल्लामा इकबाल
فرمایا اردو شاعری کو ان مشاعروں نے کھویا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے مشاعروں میں برے بھلے سبھی شریک ہوتے ہیں، یعنی اچھے اور برے سبھی شامل ہوتے ہیں، اور رات کو شعر کے حسن و کبھی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے خوبی اور نقص۔ اچھا، داد جو ہے وہ شاباش یا تحسین کے معنوں میں استعمال ہوئی۔ اچھا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کی طبیعت، ظرافت کی طبیعت کا ذکر یہاں پہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ آئیے اپنا پیج نمبر 140 پر، یہاں پہ وہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے یعنی مصنف کہ ایک مرتبہ بے تکلف احباب کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ چودھری شہاب الدین کا ذکر چھڑ گیا، یعنی ان کا ذکر آ گیا، ان کی بات ہونے لگی، تو کہنے لگے میں نے عالم مثال خیالات کی دنیا میں ایک گڑیا دیکھی جو اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی میں طاعون ہوں۔ طاعون بیٹے ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر لوگ مبتلا ہو کر موت کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اور یہ وبائی امراض ہوتی ہے، اسی یہاں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور میں نے پوچھا تو بھاگ کر کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں شہر کی طرف جانا چاہتی تھی، وہاں تو شہاب الدین پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے مصنف نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ایک مرتبہ مہتر کا معنی ہوتے ہیں سردار یا آقا، مائل ہونا، راغب ہونا، کہ پیج نمبر 141 پر مصنف نے ایک واقعہ علامہ اقبال کے حوالے سے درج کیا ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے چند طلبہ علامہ اقبال سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ گل چہرہ یعنی پھولوں جیسا چہرہ، خوبصورت، نازک اندام، نازک جسم رکھنے والے تھے۔ ان پانچوں میں سے ایک نے آتے ہی علامہ اقبال سے پردے سے متعلق بحث مباحثہ شروع کیا اور کہنے لگا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب یعنی علامہ اقبال سے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جناب اب مسلمانوں کو پردہ اٹھا دینا چاہیے، یعنی اب پردے کی پابندی کو ختم کر دینا چاہیے۔ علامہ اقبال اس کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ آپ عورتوں کو پردے سے نکالنے کی بات کرتے ہو، میں تو اس فکر میں ہوں کہ آج کے کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دینا چاہیے۔ اچھا، علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک اور پہلو کا تذکرہ جو ہمارے سامنے عزیز طلبہ و طالبات مصنف نے کیا ہے کہ وہ یعنی علامہ اقبال خاص ضابطوں کے پابند تھے، اپنی زندگی کے معمولات میں خاص ضابطوں یعنی اصولوں، قوانین، قاعدے ان کے پابند تھے۔ بالخصوص وہ گھر کا حساب کتاب باقاعدہ رکھتے تھے، ہر شخص کے خط کا جواب ضرور دیتے تھے، اور اگر کوئی ان
بارے میں اپنی رائے دے دیجئے، تو علامہ اقبال کہتے تم لکھ کر جو لے آؤ میں اس پر دستخط کر دوں گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی سبق کے آخری حصے یعنی پیج نمبر 142 کے اندر یہ بیان کرتا ہے مصنف کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو گداز کر یعنی دل کو نرم کر رکھا تھا، اور جب کبھی بھی آپ یعنی علامہ اقبال کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی، یعنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور جب کبھی بھی وہ کلام مجید یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگتے تھے۔ مصنف نے اس سبق کے آخر میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اپنی وفات سے کوئی 2.5 برس پہلے علامہ اقبال اپنی نئی تعمیر شدہ کوٹھی میں منتقل ہو گئے، اور یہاں پہ منتقل ہونے کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بیوی کے انتقال کے بعد وہ بھی کچھ صحت مند نہ رہنے لگے، بیمار رہنے لگے، اور بالآخر 21 مارچ 1938 کو وفات آ گئے۔ بادشاہی مسجد کے قریب سیڑھیوں کے قریب جو ہے علامہ اقبال کا مزار موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ کو آج کے اس لیکچر کے ذریعے سے اس سبق کے سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی۔ انشاءاللہ باقی لیکچرز میں مزید جو ہے اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔